السلام علیکم۔ ایک اہم سوال ہے کہ کیا ہر خواہش پوری ہونا نعمت ہے؟ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں کیا وہ واقعی ہمارے لیے بہتر بھی ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، لیکن ایک سوال خود سے پوچھیں، اگر ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے تو کیا ہم واقعی خوشی اور محفوظ رہیں گے، یا کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا نہ ملنا ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے؟ سورہ طٰہٰ کے مطابق انسان کی اصل محرومی صرف دنیاوی چیزوں کی کمی نہیں بلکہ دل کا مقصد سے دور ہو جانا بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اندر سے بے سکون ہوتا ہے، کیونکہ اصل ضرورت صرف خواہش پوری ہونا نہیں بلکہ صحیح راستے پر ہونا ہے۔ سورہ محمد میں قرآن انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ظاہری پسند اور حقیقی فائدہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ انسان محدود علم رکھتا ہے، اس لیے ہر مانگی چیز ہر خواہش کو لازمی نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو مقصد کے تابع کرے۔ تو بہرحال ہم ان آیتوں کو تو دیکھ لیں گے کہ کیا حقیقت میں ایسی ہی کوئی بات ہے جس طرح سے یہ سوال آیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آیت میں کوئی ایسی بات ہے۔ مروجہ تراجم کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے گزار کروں گا کہ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک دن ہمیں دے جو ہم چاہتے ہیں، یا ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ تو کبھی کبھی انسان میں چیز کو کامیابی سمجھ کر مانگتا ہے، وہی چیز اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ قرآن اس حقیقت کو کیسے سمجھاتا ہے؟ اگر ہماری ہر خواہش فوراً پوری ہو جائے تو کیا ہماری زندگی واقعی بہتر ہو جائے گی؟ کیا اللہ کا نہ دینا بھی کبھی ایک رحمت ہو سکتا ہے؟ اور ہماری خواہش ہماری حیثیت کو کیوں نہیں جانتی؟ انسان چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اصل بھلائی کا علم کس کے پاس ہے۔ تو بہرحال یہ انسانی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ آ جائے اور محنت بھی نہ کرنی پڑے، صرف دعا کرے اللہ سے اور ساری چیز اس کے پاس حاضر ہو جائے۔ یہ ایسی خواہشیں ہیں جس کو لوگوں نے الہ بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اپنی خواہشوں کو الہ نہ بناؤ۔ تو خواہشوں کو اگر الہ بنائیں گے تو ایسے ہی لا یعنی سی بات ہوگی کہ ہر چیز چاہیں گے کہ آپ کے پاس مل جائے، آپ ہی کے پاس ہو، لیکن اللہ ایسا نہیں کہتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کی جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی اس کی آیت نمبر 124 20 کی 124۔ اور جس نے میرے ذکر نصیحت سے منہ موڑا تو بے شک اس کی معیشت گزاران تنگ ہوگی اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا۔ یہ ہے ہمارا موجودہ ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، ومن اعرض، اور جو کوئی منہ پھیر لے، اعراض کرے، یعنی وہ نظر انداز کرے، ان ذکری میری یاد دہانی کے بارے میں، فَإِنَّ لَهُ، پس بے شک اس کے لیے، معیشتاً ضنکاً، جو معیشت ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، وَنَحْشُرُهُ، اور ہم اسے اکٹھا کریں گے، یوم القیامت اعمیٰ، قیامت والے دورانیے کو اندھا۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر جو ہدایت دی ہے کہ میری کتاب ہدایت تمہارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن پاس میں موجود ہوتے ہوئے اگر آپ اس سے یاد دہانی نہ لیں، اس سے آپ غافل رہیں، اس سے اعراض برتیں، اس سے منہ پھیر لیں، اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن حدیث سے کرنے کے بجائے آپ غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے رہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بس بے شک اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی۔ تو آج جو کچھ بھی دنیا بھر میں امت مسلمہ کی معیشت تنگ ہے، مخصوص طبقے کے علاوہ، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد دہانی سے غافل ہیں۔
اب ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اب مشرق وسطیٰ میں دیکھ لیں عربوں کے پاس دولت بہت ہے، ان کی معیشت تو تنگ نہیں ہے، اور ایک ایک عرب جو ہے وہ کم از کم 4 بیویاں تو رکھتا ہے اور کچھ 100 تک بھی رکھ لیتے ہیں، تو ان کی معیشت تو تنگ نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بھی اللہ کی یاددہانی سے بہت غافل ہیں، اعراض برتبہ اپنے عمل کی تصدیق قرآن سے نہیں کرتے ہیں، قرآنی حدیث سے نہیں کرتے ہیں، وہ بھی انہی خرافات میں مبتلا ہیں جن خرافات میں بر صغیر کا مسلمان ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے یوم القیامہ میں اندھا اکٹھا کریں گے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ہر ایک شخص کے لیے کہا ہے، چاہے وہ مشرق وسطیٰ کا شہری ہو یا بر صغیر کا شہری ہو یا یورپین شہری ہو یا امریکی شہری ہو، کوئی بھی ہو، ہر وہ شخص جو اللہ کی یاد دہانی کے بارے میں منہ پھیر لیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، قابل اعتنا نہیں سمجھتا، تو اس کی معیشت تنگ ہوتی ہے۔ کس طرح سے ہو، کیسے ہو، تو وہ وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مکافات عمل کے تحت ہی معیشت تنگ ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں قیامت دورانی کو اندھا اکٹھا کرے گا، اور کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی یاد دہانی کے بارے میں اعراض کرتے رہے، منہ پھیرتے رہے، اس لیے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اب جو دوسری آیت کا حوالہ آئیے اس کو بھی دیکھ لیں، تو یہ ہے سورہ محمد اور اس کی آیت نمبر 27 یعنی 47 کی 27۔ اب دیکھیے یہاں جو ترجمہ لکھا وہ کیا ہے اور حقیقی بات اس کی کیا ہے، کم از کم سوال سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا۔ بس کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر۔ تو اس ترجمے سے تو کوئی بات ایسی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور کیا روح قبض کرتے وقت فرشتے کسی کو مارتے بھی ہیں چہرے یا پیٹھ پر، اور جگہ نہیں مارتے؟ تو عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، فَكَيْفَ پس کیسا، اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ جب انہیں مکمل دی جاتی ہے کائناتی قوت۔ یہاں جو توفتہم ہے یہ روح قبض کرنے کے لیے نہیں ہے، اور ویسے بھی جسم اور روح الگ الگ ہونا ہندوانہ تصور ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ روح کو موت ہے اور جسم کو موت نہیں ہے، جسم کو موت اور روح کو موت نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وفا کہتے ہیں مکمل ہونے کو، تو جب انہیں مکمل دی گئی کائناتی قوت، یضربون وجوہہم وادبارہم تو وہ بیان کرتے ہیں ان کی توجہ اور ان کا پیٹ پھیرنا۔ یقینی سی بات ہے کہ انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے اسے مختلف کائناتی قوتوں سے مدد ملتی ہے، پوری ہوتی ہے، وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لوگ جو دولت مند ہیں تو وہ اسی لیے کہ جو کچھ انہیں کائناتی قوت سے مکمل دیا، یعنی توفتہم الملائکہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے ذریعے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور خوشحال بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ یضربون جو مارتے ہوں گے، انہوں نے کہا یہ بالکل قطعی غلط ہے۔ ضرب کا مطلب ہی بیان کرنا ہے۔ قرآن میں یاد رکھیے جہاں بھی ضرب استعمال ہوا بیان کرنے کے لیے ہوا، کہیں بھی مارنے کے لیے اس کے لیے نہیں ہوا۔ یہ قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے کہ ایک لفظ کے اتنے متضاد معنی کر دیے جائیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں ان کی توجہ اور ان کا پیٹ پھیرنا۔ تو یقینی سی بات ہے کوئی بھی کائناتی قوت آپ کے پاس آتی ہے، اگر آپ توجہ سے اس کی بات ہر کو سمجھتے ہیں، اس کے مقرر کردہ پیمانوں کا سمجھ لیتے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پیٹ پھیرتے ہیں، اس پر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ویسے ہی آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو کسی کو بہت کچھ مل جانا اور کسی کو نہ ملنا، اس کی وجہ جو ہے وہ توجہ اور پیٹ پھیرنا ہے۔ تو جتنا آپ کسی بھی شے میں توجہ دیں گے آپ اتنا ہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور جہاں آپ پیٹ پھیریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ نقصان اٹھائیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ سورہ شورا اور اس کی آیت نمبر 27 کو بھی دیکھ لیں، یعنی 42 کی 27، یہاں سے بھی کچھ بات واضح ہے۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کرتے، لیکن وہ اندازے سے جس قدر چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ، یعنی سارا کچھ رزق کی تنگی یا کشادگی سب
ڈال دیا اللہ کے اوپر کہ اللہ چاہتا ہے تو وہ دیتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں دیتا ہے. تو یہ اللہ کی چاہت کیا کسی اصول کے تابع نہیں ہے؟ انسانی خیالات کے تحت ہے کہ خوش ہو گیا تو زیادہ دے دیا، ناراض ہو گیا تو سب کچھ چھین لیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر پھیلا دیتا اللہ، یہ کشادہ کر دیتا اللہ سامان نشو و نما لعباد ہی اپنے تابع داروں کے لیے، لبغوا فی الارض، ضرور بغاوت کرتے زمین میں. ولیکن ینزل، اور لیکن وہ سامنے لاتا ہے بقدر ما یشاء، ایک پیمانے کو جو یہ چاہت ہے. انہو، بے شک وہ، بے عباد ہی اپنے تابع داروں کو خبیر بصیر، خبر سے بصیرت رکھتا ہے. یہ بصیرت کی خبر دینے والا ہے. تو اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ اگر اللہ سامان نشوونما کو پھیلا دیتا اپنے تابع داروں کے لیے تو ضرور وہ زمین میں بغاوت کرتے. جب سب کچھ انسان کو میسر ہوتا ہے تو وہ بغاوت کرتا ہے. لیکن اللہ تو ہر ایک پیمانے کو جو اس کی چاہت اس کے مطابق سامنے لے آیا. اللہ نے ہر ایک شے کا پیمانہ مقرر کر رکھا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اسی کو کہتا ہے. تو اللہ سامنے لے آیا ایک پیمانہ جو اس کی چاہت ہے، اور بے شک وہ اپنے تابع داروں کو بصیرت سے خبر رکھنے والا ہے. تو جو اللہ کا تابع دار ہے، اللہ اس کی بڑی بصیرت کے ساتھ خبر رکھتا ہے، اس کے مکافات عمل کا نتائج اس طرح سے دیتا ہے. یہیں سے کچھ غیبی مدد آ جاتی ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ اچانک کوئی ایسے وسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس سے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے لیے کوئی خیر کی بات اس میں نہیں ہوتی تو اچانک وہ کام بگڑ بھی جاتا ہے. تو بہرحال یہ سب کچھ اللہ کی یاد دہانی سے لگاؤ کا نتیجہ ہے. جو اللہ کی یاد دہانی سے دور ہوتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، معیشت اسی کی تنگ ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے تو ایک پیمانہ مقرر کر رکھا ہے. اگر آپ اللہ کی چاہت کو سمجھ جائیں تو اس کے مطابق آپ فائدہ اٹھا لیں گے. تو یہ ہے وہ کچھ نتائج. ایسا نہیں کہ آپ صرف دعا مانگتے رہیں تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور آپ دعا نہیں مانگے تو کچھ نہیں ملے گا. ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. قرآن ایک ایسے انسان کی تربیت کرتا ہے جو صرف برا نہیں بلکہ بھلائی کا فعال ذریعہ بنے. تو قرآن سب سے پہلے کردار سازی کرتا ہے. اگر کردار سازی نہ ہو تو پھر کیسے یہ بات ہو سکتی ہے؟ ہم اکثر نعمت کو اس چیز سے ماپتے ہیں جو ہمیں مل گئی، لیکن قرآن سکھاتا ہے کہ کبھی روک دینا بھی حفاظت ہو سکتی ہے. اصل سوال یہ نہیں کہ مجھے کیا ملا، اصل سوال یہ ہے کہ جو ملا کیا وہ مجھے بہتر انسان بنا دیتا ہے. تو یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ آپ کو ہر کچھ ملتا رہے، آپ قرآن کے ماننے والے ہو گئے تو سب چیزیں آپ کے قدموں میں آ جائے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو اس میں بہتری کیا ہے کہ آپ اچھے انسان کیسے بن رہے ہیں، کیونکہ اللہ کردار سازی کر رہا ہے. آپ کی کردار سازی ہونی چاہیے. اب آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ہر خواہش پوری ہونا نعمت ہے، یا کچھ خواہشوں کا پورا نہ ہونا بھی رحمت ہو سکتا ہے؟ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی چیز نہ ملی اور بعد میں احساس ہوا کہ یہ بہتر ہوا؟ کمنٹ میں اپنا تجربہ ضرور تحریر کریں، اس سے اور لوگوں کو بھی استفادہ حاصل ہوگا اور فائدہ نظر آئے گا. دوسرا اہم سوال، لوگ آج کل کیونکہ محرم چل رہا ہے اور کل 10 محرم بھی ہے، یعنی آج 10 محرم ہونے والی ہے، تو اس حوالے سے کہ شہدائے کربلا کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے. یاد رکھیے کہ یہ واقعات کربلا کے تاریخی ہیں، اور اس میں کس قدر جھوٹ شامل ہے یا کتنا سچ ہے یہ تو وہی لوگ بتا سکتے جو اس زمانے میں گزرے. لیکن
جو غیر جانبدار تجزیہ کار ہیں، غیر جانبدار تاریخ لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ قرآن کسی تاریخی واقعات کی تشہیر نہیں کرتا، اور نہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے نام لے کر کسی کا، یہ پیشن گوئیاں قرآن نہیں کرتا ہے۔ قرآن تو کردار سازی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کو کون سا کردار اپنانا ہے، اس سے کیا نتائج اچھے ملیں گے۔ تو اگر بہترین کردار اپنا کر آپ کو کچھ حاصل ہوا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، اور اگر اپنا کر بھی چیز حاصل نہیں ہوئی تو آپ کہیں غلطی تو کر چکے ہیں۔ تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ کہاں آپ نے اللہ کی ہدایت کو سمجھنے میں کوتاہی کی ہے، کہاں آپ نے عمل کے ذریعے اللہ کی باتوں کا انکار کیا ہے جس کا غلط نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو یاد رکھیے واقعہ کربلا غیر قرآنی بحث ہے، اور کم از کم ہمارا چینل جو قرآنک لیسنس آفیشیل ہے، ہم کسی غیر قرآنی بات میں نہیں الجھتے۔ تو امام حسین شہید ہیں یا نہیں، یزید ظالم ہے یا نہیں، یاد رکھیے کہ ان کے بارے میں نہ آپ سے پوچھا جائے گا، نہ آپ کچھ صحیح بات جان کر اس کی اب کوئی اصلاح کر سکتے، کوئی درستگی کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری بحث اور غیر متعلقہ بحث ہے جس کا نہ کوئی ہدایت سے تعلق ہے، نہ آپ کے زندگی میں اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے۔ یہ سب کچھ ایک ڈرامائی تشکیل ہے ایک مذہب کو وجود دینے کے لیے، اور قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ اگرچہ تا قیامت تک کے لیے اللہ نے جو کتاب قرآن کی صورت میں لوگوں کی ہدایت کے لیے دی ہے، اس پر آ جائیں تو آپ کا عمل بھی اللہ کی فرما برداری میں ہوگا، اور وہ اچھے نتائج بھی حاصل ہوں گے جو اللہ اپنے فرما برداروں کو دینا چاہتا ہے۔ اور اگر نافرمانی کریں گے اور اللہ کے کلام میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے رہیں گے، چاہے وہ سنت کے نام پر ہو، حدیث کے نام پر ہو، روایات کے نام پر ہو، فقہ کے نام پر ہو، مسلک کے نام پر ہو، ائمہ کے اقوال کے نام پر ہو، تو وہ سب گمراہی کا راستہ ہے، وہ اللہ کا دیا گیا نعمت والا راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ آپ کا خالق ہے، اور اللہ ہی کے آگے آپ کو جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ جو ہے وہ آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھے گا، کسی اور کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تلک امۃ قد خلت لہم ما کسبت وعلیہم ما اکتسبت، تو وہ ایک ماخذ والے سے گزر گئے، انہوں نے جو کمایا وہ کما لیا، تم جو کماؤ گے تمہیں وہی ملے گا۔ تو ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے عمل کا جواب دینا ہے، اس کے بارے میں نہیں۔ آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہدایت موجود ہے، آپ نے اپنے کس عمل کی تصدیق اللہ کی حدیث سے کیا ہے، آپ نے اپنے ہر عمل کی تصدیق کتاب ہدایت قرآن سے کیوں نہیں کی۔ اس کے تحت اپنا محاسبہ کریں اور اپنی فکر کریں۔ ہر وہ واقعہ جس کا نہ ہدایت سے کوئی تعلق ہے، نہ جواب دہی سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ کردار سازی کا اس سے کوئی تعلق ہے، غیر متعلقہ بحث ہے، فضول وقت ضائع کرنا ہے، تو اس کی طرف ہم نہیں جاتے، نہ یہ ہمارا اصول ہے۔ تو ہماری بات صرف قرآن سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کی کتاب قرآن کو ہی سمجھتے ہیں، یہی واحد سرچشمہ ہدایت ہے، ہم اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآنی آیت سے کرتے ہیں، اور جس بات کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں وہ ایک بے مقصد اور لا تعلق والی بات ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا واقعہ کربلا حقیقت ہے یا جھوٹ، کون ظالم کون شہید، ہمیں اس کا علم نہیں، یہ اللہ جانے اور وہ اللہ کے بندے جانے، وہی اپنا حساب کتاب دیں گے۔ تو امید ہے کہ مکمل بات کی وضاحت ہو گئی ہوگی، اور ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں۔ جن باتوں کا آیت میں قطعی کوئی ذکر ہی نہیں ہے، اس کے حساب سے کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے، ہم اس جواب کے دینے کے پابند بھی نہیں۔
السلام علیکم.